نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے سلسلے کا 21واں سوال یہ ہے کہ وحی کسے کہتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام نبی پر آتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ نبی کا خواب، کشف اور الہام سب وحی کا درجہ رکھتے ہیں اور وحی کی طرح سب حجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کو سچے خواب نظر آتے ہیں، وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے بارگاہ الہی میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ بنا لیا اور قربانی پیش کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ایک مینڈھے کی قربانی کو قبول کر لیا۔ تو یہ نبی کا خواب ہے جو انہوں نے سچ کر دکھایا، اور اسی کے بارے میں قرآن نے بھی کہا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع میں 6 مہینے تک سچے خواب نظر آیا کرتے تھے۔ جو بھی آپ خواب میں دیکھتے وہی اگلے دن پورا ہو جاتا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی جو زندگی دنیا میں گزاری وہ 40 سال سے 63 سال کے درمیان کی ہے، یعنی 23 سال، اور 23 سال کا جو 46واں حصہ بیٹھتا ہے وہ 6 مہینے ہیں۔ تو شروع کے 6 مہینے اللہ کے نبی کو سچے خواب نظر آیا کرتے تھے۔ دوسری صورت ہے کشف کی، یعنی کشف پردہ غیب کو اٹھا دینا اور چیزوں کو دکھا دینا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ خسوف میں سورج گہن کی نماز میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، پھر دیکھا کہ اچانک سے چیز کو دیکھ کر پیچھے ہونے لگے۔ بعد میں پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت کی نعمتیں دکھائی گئی تو میں اس کی طرف لپکنے لگا، پھر میں نے جہنم کی آگ دیکھی جس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹنے لگا۔ تو یہ کشف ہے، یعنی پردہ غیب کو اٹھا دینا، یہ بھی بالکل حق اور سچ ہوتا ہے نبیوں کا۔ تیسرا، نبی کے دل میں کوئی بات القاء فرما دینا، ڈال دینا۔ اس کی سب سے پیاری مثال وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ روح القدس نے، جبرائیل نے مجھے یہ بات بتلائی، میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ انسان جب تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق نہیں کھا لیتا۔ اس حدیث کا سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ یعنی مقدر میں ہمارے جو رزق لکھا ہوا ہے جب تک ہم اس کو مکمل نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوں گے۔ تو جب معاملہ ایسا ہی ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، رزق حاصل کرنے میں غلط طریقے مت اپناؤ، بلکہ جس کے ہاتھ میں یہ رزق ہے اس کو راضی کرو، اس سے مانگو، اس کے احکامات کو پورا کرو، چنانچہ رزق مل جائے گا۔ تو یہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، یہ سب وحی کا درجہ رکھتے ہیں، اور وحی کی طرح یہ بھی حجت ہوتے ہیں، قطعی ہوتے ہیں۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔